ابھی سر تھوڑا سا انٹرنیشنل جو مینیفیسٹو چل رہا ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور رجب طیب اردگان جنہوں نے پچھلے ایک دن پہلے بھی خطاب کیا وہاں پہ عمران خان جس اگریسو وے میں دنیا کے سامنے کشمیر کا موقف رکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے انہوں نے جو پاکستانی موقف تھا نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے ایسے پیش کیا کہ جیسے کشمیر کے نمائندے یہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ کسی نئے دور میں شامل ہو رہے ہیں یا ان چیزوں سے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا؟ دیکھیے میں تو بڑے عرصے سے یہ بات گلا کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ٹاک شوز ٹی وی چینلز اور اس طرح سوشل میڈیا آپ جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ اپنی چینلز بنائی ہیں میرے ساتھ جو بھی ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں 1-to-1 میں تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے آپ اپنا راستہ بدلیں. جی آپ کا راستہ تب بدلے گا جب وہ 70 سالہ غلامی جو امریکہ کی ہے آپ اس سے نجات حاصل کریں گے. کیونکہ 70 سال میں کیا ملا امریکہ کی طرف سے دھوکہ فراڈ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہا تھا جی کہ آپ کو استعمال کیا اس کے بعد اٹھا کے وہ پہنا F-16 والا معاملہ F-16 والا میں نے معاملہ آپ کو سنایا اور یہی معاملہ دوسری جگہوں پہ بھی ہے. وہ تو میں نے افغان جہاد کی بات کی 9/11 کے بعد کیا ہوا 9/11 میں کیا ہوا ڈو موڈ والا آج بھی ترانہ جو ہے وہ بجایا جا رہا ہے اور جو ہندوستان کر رہا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں. ابھی بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے اس میں کشمیر کا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. تو ان کو وہی زیادتی نظر آتی ہے جو جیسے عمران خان جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مثلاً اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں پہ 80 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے اگر 8,000 بھی اس کے اندر یہ مغرب کے یا امریکہ کے لوگ ہوتے تو آپ دیکھتے کیا ہوتا دنیا الٹ پلٹ کی ہوتی. اور آپ دیکھیے ان کا ایک آدمی جس نے ہمارے 2 لوگ یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ یہ ڈپلومیٹ ہے جو کہ سراسر جھوٹ تھا. وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا وہ ایجنسی کا آدمی تھا اور پاکستان میں جاسوسی کر رہا تھا اور اس دوران اس نے ہمارے 2 بندے جو ہیں ان کو شوٹ کر دیا. تو اس کو چھڑانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے باراک اوباما جو ہے اس نے جھوٹ بولا. تو یہ اپنے مفاد کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہے اور ایک بندے کے لیے انہوں نے ہلچل مچا. 80 لاکھ لوگ ہیں جو ظلم جو بربریت کا شکار وہ ہو رہے ہیں. 50 دن سے زیادہ ہو گیا اور کرفیو نہیں لگتا. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اقوامی سطح پر اب ہمارا جو سٹانس ہے وہ ترکی نے بھی وہی بات کی ہے. کسی ایکسٹینٹ تک ملیشیا سے بھی وہی بات آئی ہے. مہاتیر محمد نے بات کی ہے. ہیٹس آف ٹو ایران کہ ایران جیسا ملک جس سے ہم اس طرح کی توقع شاید نہیں رکھتے تھے اس نے کھلا یہ بات کی. اس نے بھی اپنے الفاظ جو ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں پیدا ہونے دی. تو کیا ہمارے لیے یہ وقت نہیں اور پھر چین اور روس تو آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی سمت بدلیں. اب آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ یہ صرف امریکہ کی بادشاہت نہیں ہے اس دنیا میں. یہ 2 بڑی قوتیں خاص کر چین اور روس جو ہیں اسی خطے سے ان کا تعلق ہے. یہ اگلی سپر پاور ہے اور چین آپ کا ایور گرین فرینڈ ہے. اس کی وجہ سے روس آپ کا دوست ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ جو ہے وہ شام میں حملہ کرنے والا تھا یہ جان کیری کا زمانہ اور بالکل اسی طرح چڑھائی کرنا چاہتے تھے جیسے انہوں نے عراق پر کی. تو اس وقت امریکہ کی طرف سے وارننگ آئی کہ یہ رجیم چینج کے معاملے میں آپ شام پر حملہ نہ کریں اور وہ حملہ روکا گیا. پھر ان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوکرین کے معاملات بگڑے اور وہ کرائمیا کا ایک علاقہ ہے جسے روس حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وہاں بڑی ڈپلائمنٹ تھی اس علاقے میں اور وہ ہر صورت چاہتا تھا کہ اس علاقے پر امریکہ قبضہ نہ کرے. تو وہ کرائمیا لے باقاعدہ یوکرین کا جو معاملہ تھا وہ روس کے حل میں پھر جو ہے حق میں وہ حل ہوا. تو یہ وہ طاقتیں ہیں جن کی آج دنیا میں ایک ان کا مقام بن چکا ہے. میرے خیال میں اگر امریکہ کے ساتھ آپ نے اس کو ایک ویک اپ کال دینی ہے کیونکہ وہ دن دہاڑے ہندوستان کی مدد کر رہا ہے, ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ساتھ اسرائیل بھی ملا ہوا ہے, یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے. تو اگر اسے آپ نے توڑنا ہے تو پھر آپ اپنے قد کاٹ کو پہچانیں, اپنی ساکھ کو پہچانیں. آپ ایک اہمی طاقت ہیں, آپ کے ساتھ یہ اس خطے کے بڑے بڑے ممالک کھڑے ہیں, آزاد ممالک کھڑے ہیں. آپ اناؤنس کریں
اور آپ ان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ سائن کریں. اب آپ کو کس چیز کا ڈر ہے, کس چیز کا خوف ہے؟ ابھی بھی ہمارے اندر وہی لوگ ہیں جو امریکہ سے ڈرتے ہوئے اور امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک لے آئے. اب آپ آگے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نازک موڑ پہ اب کھڑا ہے کہ آپ کو ہر صورت یہ مقابلہ جیتنا ہے. اس کو ہار کے آپ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچے گا اور آپ کہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ فیصلے کا وقت ہے. لہٰذا ہماری حکومت کو ان دوست ممالک کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے, آپ نے طیب الرحمان جو ان کی بات کی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مجاہد. جہاں کہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہو, کام تو OIC کا ہے, مسلم امہ کا ہے, مگر سب سے پہلے بیان ان کا. برما کا, روہنگیا کا معاملہ ہو, وہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کو جو پھانسیاں دی جا رہی تھی ان کا معاملہ ہو, مسلمانوں پہ جہاں کہیں آفت ہو وہ بہت بڑے اور زور طریقے سے اپنا بیان دیتے ہیں اور ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی سے ہم سبق سیکھیں, اور یہی وجہ ہے کہ ترکی آگے کے کہاں تک پہنچ گئی. پچھلے دنوں جب بغاوت ہوئی تو ترکی کے لوگ کیسے ٹینکوں کے سامنے لیٹتے ہیں. اتنا مقبول وہ لیڈر ہے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ انہوں نے ترکی کی خدمت جو کی ہے, اور ترکی کا جو مقام ہے آج, اس میں انہوں نے بڑی محنت کی. $3,000 $3,000 پر کیپٹا انکم تھی ترکی میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا. آج $12,000 پر کیپٹا انکم ہے, 4 گنا بڑھ گئی ترکی کی. اور یہ 25 بلین کے مقروض تھے IMF کو جب طیب الرحمان جو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا. آج نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرضہ ختم کر دیا, آج وہ ڈونر بن گیا IMF کہ جو فنڈ آپ نے بنایا ہے غریب ملکوں کی مدد کرنے کے لیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یعنی اتنا ان کے پاس اب پیسہ ریزرو میں آ گیا کہ اس میں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. IMF کو قرضے دینے والوں میں سے وہ بنے. یہ ترقی کیسے ہوئی؟ یہی تو وجہ ہے کہ فوج نے پھر سے جب مداخلت کی کوشش کی تو لوگ جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے لے. یہ ہوتا ہے جب حکومتیں اپنے ملک کے لیے کام کریں تو پھر اصل میں آپ کی توپ, آپ کی بندوقیں اور آپ کا جو اسلحہ ہے وہ لوگ بن جاتے ہیں. یہ کام پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اس حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے, اپنی کارکردگی پر دھیان دو. آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو آپ کو فوج یا کوئی اور چھیڑ نہیں سکتا. اب وہ فوج بیرکوں میں چلی گئی. آپ دیکھیں گے کہ اب ترکی کی جو ٹینیور ہے حکومت کی, اس میں کوئی آپ کو فوج کی مداخلت کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کو ضرورت نہیں. صحیح سر. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی بجائے پاکستان اور انڈیا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ابھی متحدہ ممبر ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے, اور جس میں بہت بڑا اثر رسوخ ہے چائنا کا اور پھر رشیا کا. تو پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے. یہ جو ریجنل پاورز ہیں یہ اس مسئلے کو, کشمیر کے مسئلے کی اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں, اس مسئلے کو حل کرانے میں زیادہ بہتر اور مؤثر کردار ادا کر سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اسی طرح تو میں نے اشارہ کیا جب میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اس طرف رخ کریں. میرا یہی مقصد ہے کہ ان کے جو آپس میں معاہدے ہیں, خاص کر ڈیفینس پیکٹ کرو. یہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر وہاں بیٹھ کر آپ کے حق میں باتیں کی ہیں, حفیظ صاحب, طیب الرحمان ہیں, حسن روحانی ہیں, آپ ہیں, اور روس اور چین آپ کے حق میں پہلی بات کر چکے ہیں. تو جیسے نیٹو کنٹریز کا آپس میں معاہدہ اور ایک بلاک بنا ہوا ہے, آپ کا کیوں نہیں بن سکتا؟ ریجن کا کیوں نہیں بن سکتا؟ اتنے بڑے ممالک ہیں جیسے شنگھائی تعاون تنظیم اور اس طرح کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی تنظیمیں اور جو بھی ان کا آپس میں تعاون ہے اس میں لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور کھل کے یہ معاہدہ ہونا چاہیے. اور پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو کون ٹچ کرتا ہے. اور یہ وہ ممالک ہیں جو آئندہ آنے والی قوتیں ہیں. اگلا جو دنیا میں جو قوت ابھر کر سامنے آئے گی وہ یہی ممالک اسی ریجن سے, وہ اسی ریجن سے ہوگی. اکانومی آپ ان کی دیکھ لیں کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہیں. ان کا غلبہ میں نے آپ کو کہا کہ پہلے نظر آ چکا کہ روس نے جو چاہا یوکرین کے معاملے میں وہی ہوا, جو اس نے شام کے بارے میں بات کی وہی ہوا. اور آج بھی روس جو بات ہے وہ کھل کے کرتا ہے. جو وہ چاہتا ہے امریکہ کو اس کا احساس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اب جو چین کا معاملہ ہے, ٹریڈ وار دیکھ لیں. ٹریڈ وار میں وہ امریکہ کو کیسے اس کے دان کھٹے کیے ہیں, تسلیم کر چکے ہیں, بالکل تسلیم کر چکے ہیں. اور اب ان کی طرف سے ریئیکشن وغیرہ آ رہے ہیں ٹرمپ کی طرف سے کہ جی ان پہ پابندیاں لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کیا پابندیاں لگائیں گے؟ آپ تو چین کے مقروض ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے. آپ کو یہ بات زیب نہیں کہتی. بہرحال وقت لگے گا. چین نے ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کا تقریباً یہ معاملہ طے ہو رہا ہے کہ وہ جو تیل دینے والا اور لینے والا معاملہ ہے وہ چین کی کرنسی میں ان کی تجارت ہوگی. چین کہہ رہا ہے میری کرنسی میں کرو, میں ڈالر کا پابند نہیں رہنا چاہتا. تو ایک طرح سے چین جو ہے
اس سے اب وہ نجات حاصل کر رہا ہے اور کر چکا ہے بہت دنیا کے باقی ممالک کو بھی نجات دلا رہا ہے. بالکل نجات دلا رہا ہے, ایک طرح سے مثال قائم کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کرو ٹریڈ. اب چین کہاں نہیں ہے, امریکہ کو یہ غم کیوں کھا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنے ٹیرس انکریز کر دیے کہ امریکہ کے اندر جو چینی اتنا مال جا رہا ہے اور امریکہ اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں, اس کو یہ غم پڑ گیا کہ جی امریکہ کا کیا بنے, کیونکہ چین جس طریقے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی جو برآمدات ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ دنیا بھر میں وہ اس کا جو مال ہے وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے. دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, ہم بھی سارے غیر ملکوں میں جاتے ہیں میڈ ان چائنا, اور وہ میڈ ان امریکہ اور وہ میڈ ان یورپین کنٹریز کا جو مور ہے وہ بڑی تیزی سے آپ کو کم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے یہ وقت ہے, میں سمجھتا ہوں, اور اپنا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. یہ کشمیر والا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہے, اسی پہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنی جو سمت ہے اس کو بدلیں, اور جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا اس کا جو آپ نے نقصان اٹھایا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش سے یہ وقت ہے اور اس کو استعمال کریں.